بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غریب لکڑہارے کا قصہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مولا مشکل کشا کی نیاز کی برکت کا ایمان افروز واقعہ۔ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسایہ کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھا دیا اور سلگانے کے لیے اندر چلی گئی۔ یہ اس لیے کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اب بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ گیا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا، بیٹی آدھا کیا خود پی آئی ہو؟ کہا، نہیں بابا جان، ہمسائی کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہتا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید وہ عورت مجھے کلیجی کھانے کو دے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ بابا جان آپ میرے لیے کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں کہ ایک ماچس ہی خرید لائیں، میں کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا، نہیں بابا جان کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، اچھا بیٹی میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے منظور کر لیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب وہ جنگل میں گیا تو دیکھا کہ جو لکڑیاں اس نے جمع کی تھی وہ جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ وہ رونے لگا، روتے روتے گش کھا گیا۔ عالم گش میں دیکھا کہ ایک نقابپوش کھڑے ہیں اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لے لو۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہ سنگریزے اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے وہ جیب میں ڈال لیا اور گھر چلا آیا۔ گھر آ کر دروازے کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، وہ باہر آئی اور دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا، بابا جان اندر آ جائیے۔ باپ نے بیٹی سے کہا، مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ نے کہا، بابا جان آپ آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی تو لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیے کہ لو بیٹا اس سے کھیلو۔ لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ صبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئی۔ لکڑہارے سے کہا، ہمارے گھر میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے اٹھ کر دیکھا کمرے میں جواہرات چمک رہے ہیں۔ اس نے ان پر چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا۔ کہا، یہ ہیرا تم خرید لو اور اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری بیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہا، گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر بوریاں بھر کر اٹھائی جائے بھر کر لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گئی وہ لے گیا اور وہ زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا شیر خدا نے اسے سنگریزے دیے تھے۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام و آشائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ دونوں ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئیں کہ یک شور ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے، کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ چنانچہ سب لوگ چلے گئے، لیکن لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی نہ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اثنا میں ملکہ اور شہزادی حمام میں تشریف لائیں۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت امیر ہوا ہے۔ جب لکڑہارے کی بیٹی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے کہا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا کہ آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا، ہم تم سہیلیاں بن گئی ہیں، اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرنا۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لیے گئی۔ شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ کھونٹی سے میرا ہار لاؤ۔ نوکرانی نے کھونٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔ شہزادی نے کہا کہ ہار تم نے چرا لیا ہے۔ نوکرانی نے کہا کہ آج تک میں نے آپ کی کبھی چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا۔ لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی سے پوچھ گچھ کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم جب غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی، اب ہم نے کیوں چوری کرنی تھی؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے
اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کے لیے گیا، راستے میں ڈاکوؤں نے اس سے سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بغیر حج کے ہی واپس لوٹ آیا، آ کر دیکھا کہ محل کے آگے دیوار کھڑی ہے۔ سب لوگوں سے پوچھا کہ میرے اہل خانہ کہاں ہے اور میرے محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنایا۔ بادشاہ سے کہنے لگا کہ چوری تو ہم نے تب بھی نہیں کی تھی جب ہم بہت ہی غریب تھے، کیوں ہم نے کرنی تھی؟ بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ لکڑہارے نے کہا اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھے بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور لڑکی قید میں رہے اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی تو لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے جانے کے بعد کیا ہوا؟ بیوی نے ساری کہانی سنائی، غرض کہ وہ تمام رات روتے رہیں اور توبہ کرتے رہیں۔ جب نیند آ گئی، عالم خواب میں دیکھا کہ نقاب پوش تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نذرانہ دینے بھول گئے تھے، اس لیے عذاب الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا میرے پاس نذرانہ دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنا بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، اس کی شیرنی منگوا کر ختم ضرور دلانا، تمام مصیبت ٹل جائے گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا تو 5 پیسے برآمد ہوئے۔ قید خانے کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے کہا اے لڑکے، مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دو۔ اس نے کہا بوڑھا قید بھی ہو گیا ہے، اب بھی شیرنی ہی کھاتا ہے، میری تو آج شادی ہے، میں بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کروں گا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکے کے باپ کو معلوم ہوا کہ جوان لڑکا مر گیا ہے، روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دو۔ اس آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا ہے، میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کر جاؤں۔ چنانچہ اسے شیرنی لا کر دی۔ اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلایا۔ لکڑہارے نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے افسردہ کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ میرا جوان لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شیرنی اسے دی اور کہا کہ اس کو پانی میں حل کر کے اس کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی پانی کا قطرہ لڑکے کے حلق میں اترا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار اسی کھونٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا، کہنے لگا اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اسی لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کے گوشے گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر اس لکڑہارے کے قدموں پر رکھ دیا اور کہا کہ آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ جس طرح لکڑہارے کی مشکل آسان ہو گئی، اسی طرح تمام مومنین اور مومنات کی مشکل حل ہو جائے، آمین۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔